اس نشست کے ہمارے پہلے مقرر فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ کا تعلق صوبہ تمل ناڈو کے شہر چنئی سے ہے۔ آپ نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے شہر چنئی میں مرکز السلام لنشر الاسلام نامی ایک ادارہ قائم کیا، جو الحمدللہ اب تک منہج سلف کے مطابق دینی و تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے السلام اسکول بھی قائم کیا، جہاں پر دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطابت کا ملکہ عطا کیا، اور آپ کے خطابات ہند و بیرون ہند میں منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ جمعیت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال أيضا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو 6 دنوں کے اندر اس کو بنانے کا اعلان کیا، اور اس میں جس مخلوق کو بسایا اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ زمین میں ہم ایک جانشین بنانے والے ہیں، تو ملائکہ نے جو اعتراض کیا سب سے پہلا وہ یہ تھا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے مخلوق کو تو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ تو رب نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب حضرت آدم کو بنایا تو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کہیں فرمایا کہ خلقہ من تراب، ہم نے مٹی سے بنایا، کہیں فرمایا کہ من طین، ہم نے چکنی مٹی سے بنایا، کہیں فرمایا کہ من سلالۃ من طین، لیسدار مادے سے ہم نے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی کی وہ کیفیت جس میں ایک سڑان سی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ہم نے آدم کو بنایا، اور اس سے پہلے آگ کی لو سے ہم نے جنات کو پیدا کر چکے تھے۔ چوتھی جگہ فرمایا سورہ رحمان میں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے ٹھکری سے بنایا، جب چکنی مٹی کو آگ میں اچھی طرح تپا دی جاتی ہے تو جو کیفیت اس کی ہوتی ہے اس کیفیت میں کالفخار بھی آتا ہے، تو فرمایا ہم نے کالفخار سے انہیں بنایا، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو بنا چکے تھے۔ تو اتنے مراحل سے جو گزارا اس کی بڑی تفصیل بھی دی، اور جب بنا چکا تو فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو رب کہتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو رب نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا کون سی چیز ہے جسے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ تو اس نے سب سے پہلا غلط قیاس کیا، دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ غلط قیاس پر مبنی ہے۔ اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہاں سے میں اپنے مضمون کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں، وہاں ٹہلنے والے ادھر ادھر ہونے والے بیٹھ جائیں، ذرا غور سے سنیں۔ یہ مضمون اتنا اہم ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے پھر منہج سلف سے کہیں ادھر ادھر ہونے کے بہت کم چانسز رہ جائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا جس سے وہ مردود ہوا وہ دراصل قیاس کرنا اور کتاب و سنت کے مقابلے میں غلط قیاس کرنا۔ رب کا حکم تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، تو میں بلند ہوں۔ تو رب نے فرمایا کہ انت تکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تو میرے ہاں رہتے ہوئے تکبر کرتا ہے، نکل جا جو چھوٹا بن کر رہنے والا ہوگا۔ تو اس نے بھی ایک چیلنج کیا، اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے دینا کہ اس وقت تک کی مہلت جب دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جا میں نے تجھے مہلت دی جس کا وقت مقررہ مجھے ہی معلوم ہے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو ایک ایسی بات کا پیغام ان باتوں سے مل گیا جو کہ آج ہمارے معمولی مسلمان کیا ہے اس کو سمجھنے سے کبھی کبھی قاصر نظر آتے ہیں، کہ شیطان کو بھی معلوم تھا جب پکارنا ہوتا، جب مانگنا ہوتا، کب کسی چیز کو امید لگانا ہوتا تو وہ صرف رب سے مانگی جا سکتی ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات شیطان کو بھی معلوم کہ وہ جب پکارا تو رب کو پکارا، کہا کہ رب انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم کا جواب جب رب کی طرف سے آیا تو وہ اس وقت آیا جب وہ خود مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دینا قیامت تک کی، کہ جب شیطان کو معلوم ہے پکارنا صرف رب کو ہے تو ہم پر کتنا افسوس صد افسوس ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو
آج بھی یہ غلط فہمی ہے کہ کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی مدد کرنے والا ہے، کبھی کسی پیر کو بھی، کبھی کسی ولی کو بھی، کبھی کسی بڑے کو بھی، کبھی کسی کو مشیر بنا لیا، کبھی کسی کو وزیر بنا لیا، کبھی کسی کو اللہ کا شریک بنا لیا، حتیٰ کہ شیطان کو بھی معلوم تھا کہ پکارنا رب کو پکارنا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ آگے چلو پھر کیا ہوا کہ رب نے کہا کہ تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، تو اس نے بھی ایک چیلنج کیا، اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا بہکانے کے لیے۔ اللہ اکبر! دیکھو کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا معاملہ، ابھی آدم دنیا میں نہیں آئے بلکہ جنت میں رکھے گئے ہیں، وہیں پر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ سجدے کا انکار کرنے کے بعد رب نے پوچھا تو یہی سب سے پہلے اس بدبخت نے چیلنج دیا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو اپنے بندے کو اکثر ناشکرا ہی پائے گا۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں گناہ کر کے، یہ شیطان کا چیلنج ہے جو منہج سلف کو چھوڑ کر ہم پورا کر رہے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ کہ ابلیس کا جو گمان تھا، ابلیس کا جو اندازہ تھا، اس کو سچ کر دکھایا انسانوں نے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گلہ ایک شکوہ ہے کہ رب کو جو چیلنج کر کے بدبخت نے اترا تو ہم بھی اسی چیلنج کے حساب سے موافقت اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ہر طرح سے گمراہ کروں گا، سیدھے سے بھی، آگے سے بھی، بائیں سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ تو فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین دیکھو جو میرے مخلص بندے ہیں، مخلص نہیں کہا، فرمایا کہ مخلص اسم الفاعل بنتا ہے لیکن مخلص اسم المفعول بنتا ہے، یعنی جو خالص کیے ہوئے میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، وہ میرے ہی ہوں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اگر تیری بات مان کر چلیں گے لا املأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین کہ ہم جہنم میں تو سمیت تیرے پیروکاروں کو ہم بھر دیں گے۔ تو یہ چیلنج پہلے ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فکلا منہا رغدا حیث شئتما جو چاہے کھاؤ پھرو اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ لیکن دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو رب کہتا ہے فوسوس الیہ الشیطان شیطان نے ان پر وسوسہ ڈالا، کیا ڈالا وسوسہ؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی کہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا درخت جس کے کھانے سے تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ دو ایسے خواہشات ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے سرکشی اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان رب سے روگردانی کرتا ہے۔ بابا آدم کو بھی پھسلانے کے لیے اس نے یہی کہا، مسلمانوں یاد رکھو نہ کبھی کسی نے یہاں زندگی بھر کے لیے آیا اور ہمیشگی کی زندگی لے کے آیا، نہ یہ امنگ یہ خواہش تمہیں پوری ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ تو سوائے بگاڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی رہ سکتا تھا تو کائنات میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ سکتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کہ ہم نے انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی کسی کو دی ہی نہیں، تو کبھی ان چکروں میں نہ آنا۔ یہی وہ بات تھی جس سے اس نے ہمارے اماں اور ہمارے بابا آدم کو بہکایا تھا کہ ہم تمہیں کیا کریں گے،
هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو ہوا کیا؟ فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کہ ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی چکے تو ہوا کیا کہ جو سطر نورانی تھے ان کے اتر گئے اور انہوں نے اس درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ یہ پہلا گناہ کا اثر ہے جس نے اس بدبخت نے کپڑے اتروائے۔ آج پوری دنیا کا تم نظارہ کر لو کس طرف بھاگ رہی ہے یہ ترقی یافتہ دنیا، صرف بے حیائی کی طرف، صرف بے حیائی کی طرف۔ یہ دراصل شیطان کا پہلا ایجنٹا تھا جس نے وہ حضرت آدم اور حوا پہ آزمایا۔ یہی برہنگی، یہی ننگا پن آج ہمارے اندر بھی آ رہا ہے۔ یاد رکھو